ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ عمران خان کو دشمن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے وکیل ہی کافی ہیں۔ اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور کیا قاضی فیض عیسیٰ کو 3 سال مدت میں اضافہ کیا جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مکمل ہماری طرف سے مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، الیکشن ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل بہت ایکٹیو تھے۔ ندیم حیدر پنجدوتا تو ہو، حامد خان ہو، شعیب شاہین ہو، اور دیگر ہو وکیل ہو، لیکن میں حیران ہوں پی ٹی آئی عمران خان کو سزا سنانے میں پی ٹی آئی وکیلوں کا اہم کردار تھا۔ پی ٹی آئی کے بڑے وکیل جو اس وقت میڈیا ٹاکنگ پر بیٹھ کر لیکن کارکن ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن وکیل صاحب مزے سے ٹی وی اور اے سی کے روم میں بیٹھے ہیں۔ اور عمران خان کے کیسوں میں وکیلوں کی نہایت ترین سوائے ایک وکیل کے سلمان اکرم راجہ نے بہت اچھا کام کیا، اور عمران خان کے جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لے کے گئے، کہاں بھی لے کے اس کیس کو اس نے جیتا ہے، لیکن دیگر وکیلوں نے عمران خان کو کیسوں میں پھنسایا ہے، لیکن عمران خان کو ایک کیس میں بھی بریت نہیں دلوا سکے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ میں صرف 45 منٹ چاہیے مجھے دلیل دینے کا، لیکن 4 دن سے دلیل دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، 45 منٹوں میں دلیل مکمل کریں، کیونکہ کیس بوگس ہے، اسے دلیل دینے کی ضرورت صرف ایک نقطہ ہے کہ ہمارا حق دفاع ختم کر دے گی اور ہمیں وغیرہ 3 پوائنٹوں پر ہی کیس یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سلمان صفدر مشہوری کے لیے دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان کو ای سے باہر نکالیں، لیکن عمران خان کو اس سے پہلے کیا، عمران خان کو بڑی سے بھی پہلے یہ نکالنے کا پروگرام نہیں رکھتے۔ جب تک یہ کردار پی ٹی آئی میں ہے عمران خان، تو جیل سے نکلنا بھول جائیں۔ عمران خان کے وکیلوں کی دشمنی پی ٹی آئی کو ختم کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل ٹیم بھی اس وقت سمجھنا چاہیے، عمران خان کو سمجھنا چاہیے، جو اسے خوش آمد کرتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی مضبوط ٹیم اور اختیارات استعمال ایک اچھے بندے متعلق کریں۔ یہ کون آ گیا جو کل جوائن کی اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بنا دے گا؟ میں تو عمران خان کے فیصلے سے حیران اور پریشان ہوں کہ معراج سعید کو کہیں فوری طور پر باہر آئیں اور پارٹی قیادت کو سنبھالیں۔ یہ تو فیصلے ہی نہیں کر سکتا جو بیٹھا ہے اپنا برسٹر گوہر علی۔ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا تھا جب چیئرمین نامزد ہوا، میں تو پہچانتا نہیں، یہ بھی پی ٹی آئی میں تھا۔ علی ظفر کچھ کام کر رہے، حامد خان تو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حامد خان کے یار کی مدد کر رہا ہے، اور یار وہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کی دوسری نہلی کہ ابھی تک اسلام پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دیتے، لیکن غرداروں نے وہی کام نہیں کیا، کیونکہ مخصوص نشستیں ملنی ہیں، وہ ایکسٹینشن، اور قاضی فیض عیسیٰ کو 3 سال مدت کے لیے اہم کردار کا، اس لیے وہ نہیں کہہ رہے، سب ملے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو ابھی تک سپریم کورٹ میں درخواست دے دیتے ہیں، جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں، درخواست پہلے دائر ہو چکے، نمبر بھی الرٹ کر دیے گئے تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ کو 3 سال مدت کے لیے فوری طور پر روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں کی نہال ٹیم اور غداروں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، کیونکہ عمران خان جیل کے اندر ہے۔ عمران خان کو صحیح پیغام رسائی نہیں ہے، اس لیے عمران خان کو جب یہ ملاقات صرف وکیل ہی کرتے ہیں، کوئی کارکن تو کر نہیں سکتا، لیکن جو گروپ بند کر دیتا وہ اپنی کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے خوش ہوئے کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی ختم، لیکن اب نئی گروپ وکیلوں کی آ چکی ہے، یہ پی ٹی آئی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان کو بھی زیادہ تر نقصان پہنچا۔ اور اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بحث کرنے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اب فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا رب العالمین۔ آج حضرت علی مولا رضی اللہ عنہ کا شہادت دن ہے، اس کے صدقے یا اللہ اب غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ویڈیو میری سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دعا کریں اور آمین کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ فلسطین کی ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو میاں والی کے ایریے میں جو اس وقت زمینداروں کسانوں پر مشکل آئی ہے ان کی مشکل دور فرما، یا اللہ انہیں آزمائش سے کل میری پنجاب حکومت سے گزارش جن کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچے انہیں فوری طور پر ازالہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت مشکلات ہیں۔ میں اگلا ہی ویلاگ کسانوں پر بناؤں گا اور کسانوں کی سیاسی صورت، کسانوں کی معاشیات حالات پر بتاؤں گا، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ غریب کسانوں کی مدد فرما، بے شک تو مدد فرمانے والا ہے۔
اور جو اس وقت اتقاء بیٹھے ہیں انہیں شریعت محمد کے مطابق سنت رسول پر عمل چلنے اور زندگی اور ان کی نیک خواہشوں کو قبول فرما، آمین۔ اور آخر میں کہ میں نے کہا تھا کہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی غداری کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن جلدی مل جائے گی۔ قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملتے ہی پی ٹی آئی پر چڑھ دوڑے گا، جیسے گجراتی میں کہاوت ہے، دیکھتے ہی گولی مار دو۔ اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر پھر باہر نظر نہیں آئے گا، اور عمران خان کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک نئی لیگل ٹیم تشکیل دینی چاہیے۔ امید ہے جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔